اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافی حضرات، کیمرہ مین اور یہاں موجود پاکستان کی تمام سیاسی قائدین، کارکنان، رہنما، السلام علیکم۔ ہم ایک تاریخی موقع پر آج یہاں جمع ہیں اور یہ مبارکباد اور کامیابیوں کے موقع سے زیادہ ایک امتحان کا مرحلہ ہے جس سے کہ قومی قیادت کو گزرنا ہے۔ آج کا دن دعاؤں کا دن بھی ہے کہ اللہ ہمیں اس قابل کرے کہ قومی قیادت اور پاکستان کے ایوان عام پاکستانیوں کی خواہشات کا آئینہ دار نظر آئیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس دفعہ ہم دعووں سے زیادہ، وعدوں سے زیادہ ایسے ارادے اپنے پاس رکھیں، ایک ایسی جمہوریت جس کے ثمرات عام پاکستانیوں کی دہلیز تک پہنچانے کو ممکن بنایا جا سکے۔ ہم بھی انہی امیدوں کے ساتھ آپ کے ساتھ شریک سفر ہوئے ہیں، لیکن تاریخ گواہ ہے اس مرحلے پہ کہ ہم نے آپ کے ساتھ جو چلنے کا فیصلہ کیا ہے، معاہدے اور ارادے کیے ہیں، ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، اس میں ہم میں سے کسی کا کوئی ذاتی بلکہ جماعتی مفاد بھی شامل نہیں ہے۔ ہمارے معاہدے کی اور ہمارے مطالبے کی ایک شق پاکستان کی عام عوام کے لیے اور خاص طور پر وہ علاقے کی جن کی نمائندگی گزشتہ 35 سال سے ہم کر رہے ہیں، وہ علاقے کے جو ان 35-50 سالوں میں خصوصی توجہ کے مستحق ہیں، جن کے لیے اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرخ رو کرے کہ ہم نے اپنے تمام سیاسی مفادات پر پاکستان کے مفادات کو ترجیح دی ہے، اور میں امید کرتا ہوں اور میں آپ سب سے یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ آج کے دن ہم ایک ایسے دور کا آغاز کریں جہاں پہ سیاسی اختلافات کو دشمنی نہ سمجھا جائے، سیاسی انتقام کا کوئی سلسلہ جاری نہ رکھا جائے، تہذیب کی زبان، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا ماحول ہم پاکستان کی سیاست کو، جمہوریت کو اور پاکستان کو دے سکیں۔ میں اس موقع پہ آپ سب کی آمد کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں پاکستان میں اپوزیشن کے قائد جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب سے یہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تمام اپنے صحافی دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جناب خالد محمود صدیق صاحب، جناب چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جناب مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب خالد مکشی صاحب، جناب سردار اختر مینگل صاحب، اور میرے دوسرے اسلم بودانی صاحب، جناب خواجہ صاحب رفیق صاحب، جناب احسن اقبال صاحب، جناب عامر خان صاحب، اور میرے تمام دیگر قائدین، السلام علیکم۔ آج پاکستان کی تاریخ میں یقیناً یہ ایک بہت اہم دن ہے، وہ اس حوالے سے کہ شاید دہائیوں میں ایک متحدہ اپوزیشن، جس کو میں حضرت کے جو وہاں پر کلچر اس کے حوالے سے کہوں کہ متحدہ یہ جرگہ، جو قومی جرگہ جو اپوزیشن کا ہے، وہ مل بیٹھا ہے، اور اس کے لیے، اس اتحاد اور اس قومی یکجہتی کے لیے جتنی کاوشیں کی گئی ہیں
اس کی جتنی بھی تحسین کی جائے وہ کم ہے. اس حوالے سے میں اپنے ایم کیو ایم کے اپنے دوستوں اور ساتھیوں اور ان کے ورکروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر اس اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے یہ ایک اہم فیصلہ کیا ہے. اور میں اس میں جناب آصف علی زرداری صاحب اور جناب بلاول بھٹو صاحب کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان تمام مذاکرات میں اور ان تمام مشاورت کے اس عمل میں انہوں نے ایک کھلے دل کے ساتھ، جس طرح خالد صدیقی صاحب ان کے ساتھیوں نے، اور ایک کھلے ذہن کے ساتھ ماضی کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک نئے سفر کا آغاز کیا ہے. اور وہ سفر کیا ہے؟ وہ پاکستان کی ترقی، وہ پاکستان کی خوشحالی، وہ سندھ کی ترقی، وہ سندھ کی خوشحالی، وہ کراچی کی ترقی، وہ کراچی کی خوشحالی. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی اہم اپوزیشن اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور نماز عصر کا وقت ہوا جاتا ہے، اس کے لیے اذان کا وقفہ کیا گیا ہے، جس کے بعد اپنی نیوز کانفرنس کو دوبارہ سے جاری رکھا جائے گا. اور انتہائی اہم فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے متحدہ اپوزیشن سے شمولیت کا کر لیا گیا ہے اور یقین دہانیاں کروا دی گئی ہیں. تمام مطالبات پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور شریک چیئرمین کی طرف سے گزشتہ روز ہی بتا دیا گیا تھا کہ طے پا چکے ہیں. وہ تمام مطالبات جو کہ اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے، اپنے مسنگ لوگوں کی بازیابی کے لیے کیے گئے تھے، یا پھر دوبارہ سے مردم شماری کے بارے میں، وہ تمام مطالبات کی ایک پوری فہرست تھی جو کہ سامنے رکھی گئی اپوزیشن کی اور حکومت کے سامنے بھی رکھی گئی. لیکن موقف یہ ایم کیو ایم کا کہ حکومت کی طرف سے سست روی کا مظاہرہ کیا گیا. خاص طور پہ انہیں اس چیز کا شکوہ تھا کہ وزیر اعظم نے خود ان سے اس معاملے پر کوئی یقین دہانی یا ملاقات میں ایسی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے بالآخر انہیں مجبوراً اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے. 2 وزراء امین الحق اور فروغ نسیم نے اپنے استعفے بھی پیش کیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے ملنے کا، ان کے ساتھ چلنے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے. اصل مدعا ہے تحریک عدم اعتماد کا، جس میں اگر ایم کیو ایم بھی اپوزیشن کا ساتھ دیتی ہے تو پھر یقیناً حکومت کے لیے نمبرز پورے کرنا ایک بڑا چیلنج ثابت ہو جائے گا. ابھی تک کی جو آج کی خبریں ہیں اس کے مطابق بھی 162 سے 163 نمبر باقی رہ چکے ہیں اور حکومت کے پاس، جبکہ جو اپوزیشن کا اتحاد ہے، جو دیگر اتحادی یا آزاد امیدوار ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، ان کی تعداد اب بڑھتی جا رہی ہے. میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کل رات جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی 1-2 پوائنٹ وہ بھی حل ہو جائیں گے. ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں. اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے. اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں. مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک ایک روایت قائم کریں گے. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے
اس معاملے میں جتنی عرق ریزی کے ساتھ صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل سندھ کی میران کی وادی میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاب پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، اور KPK کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے. میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر من ان لیٹن اسپرٹ عمل ہوگا. آپ کو بہت شکریہ. معزز صحافی حضرات، میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ چیئرمین جناب بلاول بھٹو صاحب سے کہ وہ اب ہم تو PTV لگا سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے میں MQM پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ MQM پاکستان نے کراچی کا مفاد آگے کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے، ملک کا حالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ MQM پاکستان نے لیا ہے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے. اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے. پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM نے مل کے کام کرنا ہے ہر حال میں، ہر صورت میں. اگر ہم نے کراچی کا ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے اپنی محنت کرنا ہے. اور میں میڈیا کے سامنے یہ بات آج رکھنا چاہوں گا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM سے جو ہمارا جو درمیان کانورسیشنز چل رہے ہیں، وہ آج سے نہیں. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ اس بات کا تائید کر سکتے ہیں کہ میرا یہ خواہش تھا، بہت پہلے یہ خواہش تھا کہ سینٹ کے الیکشنز میں بھی یہ میرا خواہش تھا کہ اگر وہ وفاق میں عمران خان کے ساتھ، PTI کی حکومت کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ تھا، کولیشن تھا، تو سندھ میں اس وقت میرا یہ پیشکش تھی کہ ہم نے مل کے اگر کام کر سکتے ہیں تو وہ اتنا ہی بہتر ہے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم وہ سفر کا آغاز شروع کر سکتے ہیں جو 2018 کا الیکشن کے نام پہ سلیکشن ہوا. وہ پورا پاکستان کے خلاف سازش تھا. ہر ایک جماعت جو آپ کے سامنے آج اکٹھے ہوئے ہیں، ہمارے خلاف سازش تھا. مگر جو نقصان کراچی کو ہوا اس سازش کی وجہ سے، جو دوری پیدا ہوا پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM میں اس سازش کی وجہ سے، اس کا نقصان تو پورا پاکستان اٹھا رہا ہے PTI کی حکومت کی شکل میں. مگر خاص طور پہ کراچی اس کا بوجھ، اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب جب پوری قوم کی قیادت ایک پیج پہ ہے، ہم مل کے نہ صرف کراچی کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے وہ قدم اٹھائیں گے جس سے
ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان اپنا اکثریت کھو چکا ہے۔ آج ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن کی صفوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ کل اسلم بھوٹانی صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوا، اس سے پہلے بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا، جمہوری وطن پارٹی ہمارے ساتھ شامل ہوا، اور اب وزیر اعظم صاحب کا اکثریت مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ میں شہباز شریف صاحب نے بڑا صحیح اور اسٹیٹمنٹ اسپرٹ میں چیلنج دیا ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ وہ استعفیٰ دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب نے اس وقت تک، اس موقع تک اس قسم کی رسپانسبلٹی نہیں دکھائی ہیں، مگر وزیر اعظم صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں رہا، وہ وزیر اعظم نہیں رہا۔ یا استعفیٰ دینا ہے یا آپ اتنا دیر نہیں بھاگ سکتے ہو، آئے پارلیمان کا سیشن کل ہی ہے، کل ہی ووٹنگ رکھتے ہیں اور اس معاملہ کو سیٹل کرتے ہیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، صاف و شفاف انتخابات کے اصلاحات پہ اپنا کام شروع کر سکتے ہیں، اور پاکستان کی ترقی کا سفر، جمہوریت کا بحالی کا سفر، معاشی بحران سے نکلنے کا سفر کا آغاز ہو سکتا ہے۔ میں ایک بار پھر یہاں بیٹھے ساری سیاسی جماعتوں کا شکریہ کرتا ہوں، اور خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جو جلد ہی انشاءاللہ تعالی ملک کا وزیر اعظم منتخب ہوگا، جس طریقے سے اور جس انداز سے سارے جماعتوں نے پہلے دن سے اسی مشن پہ کام کیا ہے، مل کے محنت کیا ہے، یہ تاریخ کا حصہ بنے گا کہ یہ حکومت جو غیر جمہوری طریقے سے ہم پہ مسلط کیا گیا، پاکستان کے سیاسی جماعتوں، پاکستان کے پارلیمنٹیرینز نے جمہوری ہتھیار اپنا کے پارلیمان کا سسٹم میں رہ کے اور پارلیمان کو استعمال کر کے اس کا خاتمہ کا بندوبست کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آگے پاکستان کی عوام کے لیے اور مزید خوشخبری ملے گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ معزز صحافی حضرات، جیسا کہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ معاہدہ صرف ان سے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نون سے اور متحدہ اپوزیشن سے مشروط نہیں تھا عدم اعتماد کی تحریک میں ساتھ دینے کا۔ ہم نے جب کل معاہدوں پہ کو فائنلائز کر لیا ہے تو آج میں اس کا اعلان کر رہا ہوں کہ اس تبدیلی میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ تبدیلی پاکستان کی عام عوام کے لیے کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائے۔ اب میں درخواست کروں گا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کہ وہ بات کریں۔ بڑا مائک بنا لو نا، سب میں جوائنٹ نہیں، وہ چینلز کو نہیں جاتی آواز۔ کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم اور متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور خالد مقبول صدیقی نے کہا نئی امیدیں لے کر اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا
किया है। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने का ऐलान। हमारे मुआहदे की तमाम शकें अवाम के लिए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है। सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया आज की अपनी गुफ्तगू में सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी है। इस्लामाबाद में एमक्यूएम और मुत्तहिदा अपोजिशन की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एमक्यूएम पाकिस्तान का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान और मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने का फैसला। एमक्यूएम पाकिस्तान का मुत्तहिदा अपोजिशन के साथ चलने का फैसला सामने आया। हमारे मुआहदे की तमाम शकें अवाम के लिए हैं। खालिद मकबूल की जानिब से ये कहा गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये फ़ैसला कि वो अदम एतमाद की तहरीक में मुत्तहिदा अपोजिशन का साथ देगी, मैं इस फ़ैसले का खैर मक़दम करता हूँ और पूरा पीडीएम और पूरा हिज़्ब इख्तिलाफ़ इसका खैर मक़दम करता है। यकीनन ये फ़ैसला न सिर्फ़ कराची, न सिर्फ़ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है और जिसके समरात पूरे मुल्क को और पूरे कौम को पहुँचेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। साढ़े तीन पौने 4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज़ हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया है। चर्ब ज़ुबानी, नुमाइश और झूठ पर मबनी सियासत का आज ख़ात्मा हो रहा है। इसलिए मैं तमाम जमातों के कारकुनों और आवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुल्क को इस नहूसत से निजात दिलाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ अपनी कामयाब जद्दोजहद के नताइज पर। यकीनन हम पाकिस्तान में एक सेहतमंद सियासत की बुनियाद डालना चाहते हैं। एहतराम पर मबनी अक़दार का इहया चाहते हैं। हमारे मुल्क की सियासत में ये रिवायात, घटिया किस्म की रिवायात, एक दूसरे की बेतौक़ीरी की सियासत, उसकी तज़लील और रुसवाई की सियासत, तमस्खुर की सियासत, इसने हमारे मुआशरे की बुनियादों को हिला कर रख दिया है। और जब मुआशरा अपने कदरे खो बैठता है तो उसका नतीजा यही होता है कि फिर वो कोलैप्स करता है, अपने वजूद का ख़ात्मा कर देता है। मैं तो अपने दोस्तों की इजाज़त से ये भी कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक फ़ैसला नहीं किया, वक्त है कि वो कौमी धारे में शामिल हों, हिज़्ब इख्तिलाफ़ का साथ दें। यकीनन हमारे सामने चैलेंजेस हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया, एक सेहतमंद सियासत, एहतराम पर मबनी अक़दार का इहया, मुआशी, माशरती, सियासी और इक़्तिसादी इस्लाहात की ज़रूरत है। और यकीनन आज हम जिस यकजहती का मुज़ाहरा कर रहे हैं, इसी यकजहती और बाहमी ताउन की ज़रूरत होगी अगर हमने मुल्क को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करना है। सुना है
کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا. اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے. پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کا کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد مقبوض صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا. ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی اور وہی وہ عالمی سازش تھی. اب ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں، اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا. وہ تھی سازش. اب کوئی سازش نہیں ہے. ڈرامے نہ مت بناؤ. خط آیا ہے، پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دیا. آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے. اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے. تم ہو کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے اور حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے. عالمی ایجنڈے کی بات کرنا یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ. ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے. ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں. ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے. جناب خالد مقبوض صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب کے حضرات، آج ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مل کر، سر ہماری وجہ سے بھی تھوڑا جی سا آپ کی وجہ سے اصل ہماری وجہ سے کہ لائن ہم نے لگائی. ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے. میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے. تو خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے. میں چاہوں گا کہ اختر مینگل صاحب آج کی پریس کانفرنس میں بات کریں. اب آپ کی باری. سر آپ لیٹ کر رہے ہیں اور باتیں دماغ میں بھول گئی ساری جو بنائی. ہم لکھتے نہیں ہیں، اندر ہی بناتے ہیں.
हम तो उसी को बुलाते हैं। जरा टेढ़े सवाल ना करना ठीक है, डन। वो माइक नीचे कर खालिद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं MQM के साथियों को खुश आमदीद भी कहूँगा और उनका शुक्रगुजार भी हूँ कि जिस मुज़ाकरात की ज़िम्मेदारी हमें दी गई थी उनको मेरे ख़्याल में जितनी हमारी एफ़र्ट्स इतनी नहीं हुई है जितनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM के दोस्तों की इसमें और उनकी नेक नीयती की वजह से और उनकी अपनी ख्वाहिशात की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुँचे हैं। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM को बिलखुसूस मुबारकबाद देता हूँ। जब से ये मौजूदा हुकूमत बनी है और अपोजिशन का किरदार हम अदा करते रहे हैं और काफ़ी अरसे से हमने कोशिश की। आपको याद होगा गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने ये वाज़ेह कह दिया था कि जी वो ना क्लीन बोल्ड होंगे, ना कैच आउट होंगे, ना ही रन आउट होंगे, वो हिट विकेट होंगे और उसके अपना ही बल्ला जो है उसकी विकेटों में लग चुका है भी। अब ऐसे मौके पर जब वो मुकम्मल अक्सरियत खो चुके हैं, खान साहब आपका शायद खेल के मैदान में इतना तजुर्बा हो लेकिन आपके उस तजुर्बे से ज़्यादा हमारा जो है सियासत का तजुर्बा कई गुना ज़्यादा है। बहैसियत एक आपके पुराने इत्यादी के सियासत के उस दायरे में रहते हुए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जब आप अक्सरियत खो चुके हैं तो उस सियासत और इख्लाकियत की बदौलत आप जो है मुस्तफ़ा हो जाएं। अब ये बैनुल-अक़वामी साजिशों का जो चूरन है वो बहुत पुराना हो गया है भाई। ये तो बैनुल-अक़वामी साजिशें जो है 1947 से चली आ रही हैं, कभी किस पर कभी किस पर, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट था, कभी कोई किस मुल्क का एजेंट है। अब ये चूरन बिकने वाला नहीं है, कोई नया चूरन देखें, कोई नई दुकान खोलें। जिस तरह के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हम सब के, न कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियों के बल्कि इस मुल्क में रहने वाले अवाम के कदर मुश्तरका हैं और इस मुल्क में बसने वाले हम चाहे किस सूबे से भी ताल्लुक़ रखते हों, किसी रंग, किसी नस्ल, किसी ज़बान से भी हमारा ताल्लुक़ हो, हैं तो हम इंसान। उस इंसानी हुकूक की जो पामाली की जा रही है गुज़िश्ता 30 सालों से, उसकी रोकथाम होनी चाहिए। हम ये नहीं चाहते जिस तरह पहले ये जो हुकूमत आ रही थी कि हम नया पाकिस्तान, नहीं हमें नया पाकिस्तान चाहिए, नहीं हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। हमें एक मुख्तलिफ पाकिस्तान चाहिए जिसमें हमें जीने का हक हो। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसमें हर सूबे को उसके वसाइल पर, उसके साइल पर और उसके माली दौलत पर जो है उसका इख्तियार हो। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर हम एक इंसान के तौर पर हमें ट्रीट किए जाए। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर मेरे बच्चे जो हैं लापता ना हों। हम वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ पर हमारे माँ वालिदैन रो रो कर
आंखों से जो है वो नाबीना हो जाएं। फिर उस पाकिस्तान का फ़ायदा क्या जहाँ पर हमारे वालिदैन अपनी उस आँखों से उस पाकिस्तान को देख ना सकें। तो आखिर में मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों का और बिलखुसूस MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी मशकूर हूँ। और आइंदा क्योंकि आने वाले दिन जो है हमारे लिए कठिन है, ये तो मरहला हम लोग तय पा जाएंगे। एक इमारत को ज़मीन बोझ करना बहुत आसान है, लेकिन ज़मीन से उस इमारत को उठाना फिर वो बहुत मुश्किल मराइल हैं। उसके लिए हमें सफ़े बंदी करनी होगी। बड़ी नवाज़िश आपकी। मौजूद साफ़ी हज़रात, गुफ्तगू इस नहज पे पहुँच गई कि हम सब समझते हैं कि पाकिस्तान को मुत्तहिद रखना, पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान के एक पाकिस्तानी को, चाहे वो बलूचिस्तान में बसता हो, सिंध में बसता हो, खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हो या पंजाब का हिस्सा हो, जब तक सबको बराबर का वफादार और बराबर का हकदार नहीं समझा जाएगा, पाकिस्तान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं दावत खिताब देना चाह रहा हूँ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सरबराह जनाब खालिद बख्शी साहब को। पार्लिमानी लीडर आप सफाओं तो आ जाइए। ये काम कर रहा है सर, कर रहा है। देखे उठते साथ ही बिस्मिल्लाह सर, पानी के बगैर भी काम नहीं चलता भाई सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज बड़ी खुशी कि हम सारे इकट्ठे बैठे हैं और एक नया सफ़र है ये जो जोड़ हुआ है, जो किसी ज़माने में आपस में ये दुश्मन थे और आज ये दोस्त बन गए हैं। और जोड़ना अल्लाह को पसंद है और इंशाअल्लाह अगर ये जोड़ हुआ तो उसमें बरकतें आएंगी और अल्लाह इन सब लीडरान को तौफीक देगा कि अवाम की खिदमत करें। पाकिस्तान अवाम का है, आम आदमी का है और इसको वैसा ही बनाना चाहिए, न नया न पुराना, अवामी पाकिस्तान। और उसमें हर इंसान का, एक भीख मांगने वाले से लेके जो एक साहिब हैसियत है उसका ख्याल रखना चाहिए और उनको बेहतर ज़िंदगी देनी चाहिए। ये तो एक हमारे पे फ़र्ज़ है। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहदा हुआ है जो मैं आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फ़ख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई MQM के ऊपर, ये उनका हक़ था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहाँ पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने सिंध का हक मार के MQM को दिया है, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका नतीजा फ़ौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौम के वापस जाके इनको इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूँ कि उन्होंने सफ़र किया है। और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफ़र गुजारे, मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएँ और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी।
थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब के हजरात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुँचे हैं। आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के जरिए 7 कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना 7 के बगैर हुकूमत जा सकती थी। अल्लाह का शुक्र। एक मिनट जी, अनाउंसमेंट है जी, एक सेकंड। एक अनाउंसमेंट है, अग्री में आमिर खान, सवाल नहीं है अभी, सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है। एक छोटी सी दरख्वास्त है। अभी कल पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो बेचारे भी सबके सामने हो गए, तो साइन के लिए अच्छा अभी पास आप नहीं वो नाम टेप करके मैं सामने दे सकता हूं। अच्छा तरतीब हो जाएगी, अभी बिखरी हुई दोस्तों। हाँ वो सारे ठीक। फोटोग्राफर हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर बना लें, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है। ये जेन्युइन मुआहदा प्यास लगी है क्या? फेक लेटर नहीं यार है। इसने फोटोग्राफर्स प्लीज नीचे बैठ जाएं। और मुआहदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइंड मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींचें। आपकी बहुत मेहरबानी। और वो कफ वाला बंदा पीछे खड़ा। असल में अगर बात करेंगे, ये ले हाँ दबाएं, ये ले हाथ नीचे करें वकार सर साहब। आज अगर बटन दबाएं। हाँ मैं गुजारिश करूँगा तमाम सहाफ़ी हज़रात से, क्योंकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक सवालात यही होते रहे और आज उन तमाम सवालात का अभी आपको जवाब मिल गया है सारी चीज़ से। देखिए मेरी गुजारिश सुने, सैयद साहब मैं गुजारिश करूँ, बारी बारी मैं एक गुजारिश मेहरबानी। जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय और न की किसने हो, करना है और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूँगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि एक किसी तरीके से वाला नहीं है, मौलाना साहब फिक्र ना करें। आपको आजादी से आप उसमें पसंदे के लिए निकालते 2-3 सवाल अगर बारी बारी की ऐसे सदीक साजिद साहब जी, सदीक साजिद साहब को माइक दे दें। सदीक साजिद साहब को माइक दे दीजिए। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहले आपका क्या काम होगा? कोई आवाम को रिलीफ देंगे? साथ ही कौमी हुकूमत की आपने बात की थी कि उस पर भी जी बिल्कुल। देखिए ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की बेहतरी, खुशहाली और तरक्की। और उसके लिए जो कुछ भी हम से बन पड़ा, लड़ाई मत करना भाई आप। गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, नहीं वो नहीं करेंगे, काम हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है आप नोट कर लें। बिल्कुल नहीं, हम उसका नहीं आपके जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए डाल देना बात की सरदार साहब मिलकर हम उनके लिए बात करेंगे, इक़दाम उठाएंगे
اور چھوٹے صوبے کی بحالی کے لیے مثال کے طور پر بلوچستان جو ہے اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو بھی اقدامات یہ حکومت کرے گی انشاءاللہ ماشاءاللہ سے جو سندھ کے حوالے سے سندھ کی گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی ہے وہاں پر جو کچھ بھی وفاق کے ساتھ ہم مل کے کر سکتے ہیں کریں گے. کراچی کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایم کیو کے ساتھ مل کر وفاق پیچھے ہوگا, پیپلز پارٹی اور ایم کیو آگے ہوگا. ہم مل کر ہم اس ملک کے مسائل حل کریں گے تاکہ آپ یقین کر لیں کہ چھوٹے صوبے جب تک بڑے صوبے کے ہم پلہ نہیں ہوں گے پاکستان کا مقصد جو ہے وہ پورا نہیں ہوگا. ایسے نہیں غالب محمود صاحب سوال کریں جی. میاں صاحب حکومت سوچ رہی ہے کہ کل ان کیمرہ اجلاس بلائے جائے قومی اسمبلی غالب محمود کو آپ کے سامنے رکھا جائے تو کیا آپ اجلاس میں حصہ لے سکتے ہیں؟ رہی ہیں ہم مل کر انشاءاللہ مشاورت کے ساتھ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور کیا الیکشن جو ہے وہ اگلی کروائی جائے گی؟ میرا سوال یہ ہے چیئرمین صاحب سے کہ کتنے عرصے تک شہباز صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم رہیں گے اور کیا جلد الیکشن کروائی جائیں گی؟ یہ سب جوائنٹ اپوزیشن کے اور ہمارے نئے اتحادیوں کے فیصلے ہیں جو ہم مل کے لیں گے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ہم نے 2006 میں دیکھا تھا جب تمام سیاسی قوتیں اکٹھی ہوئی تھی لندن میں, بینظیر صاحبہ بھی تھی, نواز شریف صاحب بھی تھے, مولانا بھی تھے, اور ایک چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا. اس پر عمل نہیں ہوا جس کا نتیجہ ہم سب لوگوں نے دیکھ لیا. کیا آپ کی جو ساری سیاسی قیادت ہے, بلاول ہے, آپ ہے, مولانا ہے, بلوچستان کی جماعتیں ہیں, کو ریویو کرنا چاہیں گے آپ نے جو سیاسی غلطیاں کی ہیں اور دوبارہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کر سکیں, اور کیا قبل از وقت انتخابات کروائیں گے؟ جی دیکھیں اس کا سارا کریڈٹ آپ نے جو سیاسی غلطیاں کی ہیں اور دوبارہ چارٹر آف ڈیموکریسی کو سائن کر سکیں, اور کیا قبل از وقت انتخابات کروائیں گے؟ جی دیکھیں اس کا سارا کریڈٹ مرحوم شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو اور میاں محمد نواز شریف کو جاتا ہے جنہوں نے ماضی کو بڑھا کر ایک نیا چارٹر سائن کیا جس کو آج بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے طور پر یاد کیا جاتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہاں پر سارے اکابرین بیٹھے ہیں, یہ اسی کا تسلسل ہے. اگر کہیں کسی وجہ سے بیچ میں گیپ آیا کہ یہ دنیا عصر حاضر کی تاریخ یہ گواہ ہے کہ اس طرح کے تعطل آ جایا کرتے ہیں, آج اس کا یہ تسلسل ہے اور ایک بہت بڑی یہ اچیومنٹ ہے. ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ ہے, ایک معاہدہ پاکستان مسلم لیگ نون اور قومی متحدہ پارٹی کے درمیان ایسے اقبال صاحب سائن کریں گے اور آپ عامر خان صاحب ابھی کریں گے. اس کے اوپر دونوں پارٹیز کے ریپرزینٹیٹیو اس وقت سائن کر رہے ہیں. You asked me a question. چارٹر آف رائٹس کے نام سے یہ اگریمنٹ ہے, یہ اس وقت آگے سوال کروا دیں. آگے شہری صاحبہ سوال کریں گے. سر یہ میڈم سوال پوچھ رہی ہے, آپ ان کو سوال پوچھنے دیں. آپ کسی جس سے ہم سوال لے رہے ہیں ان کو پوچھ لے رہے مریم آپ سوال وزیر اعظم کے بعد خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے خلاف جو ہے تحریک عدم اعتماد کی بھی باتیں سنائی دی جا رہی ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے, اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ کا کیا رول ہوگا اس ساری سنائی دونوں یہ سارے فیصلے یونائٹڈ اپوزیشن کے ہیں. اس وقت ہم وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پہ فوکس ہیں. 26 جولائی 2018 سے آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں وہ ایک
ایک ہی سلوگن لگایا کرتے تھے, وہ ایک ہی بات کیا کرتے تھے کہ ہماری خواہش اور کوشش ہے کہ جو ادارے ہیں اور وہ سول ادارے ہیں ادارے اپنی حدود میں رہ کے کام کریں. آج کیا آپ یہ یقین دہانی قوم کو سب کرا سکتے ہیں کہ اس وقت ادارے نیوٹرل ہیں اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کر کام کر رہے ہیں اور آئندہ بھی ایسے کریں گے؟ جلدی انشاءاللہ تعالی ہمارا اس جد و جہد کے نتیجے میں ہم اس سچویشن میں پہنچے ہیں جو آج آپ کے سامنے سارے پارٹیز بیٹھے ہیں, اور ہمارا جو یہ محنت ہے, ہمارا یہ جو سوچ ہے, ہمارا یہ جو جد و جہد ہے, وہ ایک دن کا نہیں ہے. یہ 3 نسلوں سے میرا جماعت یہ جد و جہد لڑ رہے ہیں, اور آگے بھی ہم اس جد و جہد کو کے لیے جد و جہد کریں گے. بہت بہت شکریہ, 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 بہت بہت شکریہ. ہم نے جمع کیا ہے وہ پروڈکشن آرڈر. گلزار صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا, گلزار صاحب کا تو کاف لیگ کو ابھی بھی دعوت دیں گے واپسی کی. مشترکہ اپوزیشن کے ساتھ ایم کیو ایم کا ملاپ. پاکستان حکومت سے علیحدگی کا اعلان کر چکی ہے. ایم کیو ایم کا متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا اعلان. آج اپوزیشن کے ساتھ شریک سفر ہوئے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا. مشترکہ پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم نے حکومت کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا متحدہ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا اعلان سامنے آ گیا ہے, اور ہم اتحادی ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. آپ کو اپڈیٹ کرے, اپوزیشن کے بعد حکومت کو بھی بڑا سرپرائز مل گیا ہے. متحدہ اپوزیشن نے وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان کا حکومت سے علیحدگی کا اعلان سامنے آیا ہے. آج کی مشترکہ پریس کانفرنس میں اہم اتحادی ایم کیو ایم پاکستان نے حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی ہے, اور آج اپوزیشن کے ساتھ شریک سفر ہوئے خالد مقبول صدیقی کی جانب سے یہ کہا گیا. شہباز شریف نے کہا وزیر اعظم چاہے سلیکٹڈ کیوں نہ ہو, عددی قوت کھو چکے تو مستعفی ہو جائیں. آپ اکثریت کھو چکے, اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ استعفیٰ دے دیں. اختر مینگل کی جانب سے یہ کہا گیا. ہمارا معاہدہ اپوزیشن سے عدم اعتماد سے مشروط نہیں ہے. متحدہ